السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی پریویس ویڈیو. تو اس میں کچھ میرے دھیان آئے تھے ڈفرینٹ ٹاپکس پر، تو بہت سوچ سمجھ کے ایک ٹاپک جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا جو کہ میرے دل کے بھی بہت قریب ہے، وچ از امر بالمعروف و نہی عن المنکر. سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا معنی کیا ہے. اس کا مطلب ہم بچپن سے چیپٹرز میں پڑھتے آ رہے ہیں. اس کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے. آج کل جس طرح فتنے کا دور ہے تو بہت مشکل ہو گیا ایک اچھائی کو پھیلانا. اتنی نگیٹیوٹی بڑھ چکی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہر کوئی اگریسو ہوا ہوا ہے. اس اگریشن کو کم کرنا، ٹھیک ہے، لوگوں کو ایک اچھی بات پہنچانا ایک ہر مسلمان کا فرض ہے، اور ہم خود بھی سیکھ رہے ہیں. ہمارے سیکھنے کا عمل جاری ہے اور ساری ہے. اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہیں بھلائی کا حکم کرنا ہوگا اور برائی سے روکنا ہوگا. ابھی ہم کس طرح کریں؟ دیکھیں، ہم سب آج کل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یوز کر رہے ہیں، تو ہر کوئی نہ کوئی میسیج دے رہا ہے. ہم لوگ اسکرولنگ کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس ہیں، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے. تو آپ اگر یہ ان پر لاگ ان ہیں ہی اور یہ یوز کر ہی رہے ہیں، تو کیوں نہ آپ اپنے آپ کو، اپنے سرکل کو اس طرح کنیکٹیوٹی کریں کہ آپ ہمیشہ ایک اچھی بات سنیں، اچھی بات پہنچائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. یہ ہے ایک مسلمان کا چھوٹا سا کلمہ فرض ہوتا ہے. اس کا ثواب بھی ہے، صدقہ جاریہ ہم سب کے لیے بنے گا. تو ٹاپک کو آگے لے کے چلتے ہیں اور انشاءاللہ اس میں جو ہے انگلش اور اردو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی سو دیٹ ایوری ون کین انڈرسٹینڈ what I'm about to say and what I'm about to give the message. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہیں بھلائی کا حکم کرنا ہوگا، برائی سے روکنا ہوگا. ورنہ بہت قریب ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے، پھر یہ ہوگا کہ تم اس سے دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی. اللہ اکبر. تو مجھے لگتا ہے دس از دا ایرا آف ڈسیپشن. سو اٹس ریئلی ویری ہارڈ کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں برائی سے، لیکن مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. ہم لوگ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں. آلسو اٹ از ان فیکٹ دا ریزن دیئر آف دا مسلم امر بالمعروف و نہی عن المنکر از این important aspect of Islam. Either you do it and give meaning to your existence, or you don't care about it and get lost. And what then is this Amr bil Ma'ruf wa Nahy Anil Munkar? Amr bil Ma'ruf wa Nahy Anil Munkar is a popular Quranic verse which means enjoining the ma'ruf and forbidding the munkar. Ma'ruf means good, known, well-known, generally recognized, beneficence, approved by Sharia. So Amr bil Ma'ruf means enjoining the good, the approved. And munkar, which is the opposite of Ma'ruf, means bad, evil, detestable, disagreeable, abominable, disapproved. Nahi anil munkar means forbidding evil, the disapproved. So Amr bil Ma'ruf wa Nahy Anil Munkar would mean to enjoy that what is good and approved and forbid what is evil and disapproved. Allah Ta'ala نے ہمیں بتا دیا ہے what is right and what is wrong for us. So there is no ambiguity and doubts about this. Allah has already explained everything to us in Quran and Sunnah through Sahaba. So we can get many references which I will quote inshallah, and I will try my level best to give the message from my little bit knowledge, because I'm still a student, I'm still learning, and I really wanted to give the best in this aspect.
So let's continue. Okay, so now we are talking about what is good and approved. So what is good and approved are the halal, the lawful in Islam. What is evil and disapproved are the haram, the prohibited in Islam. As Allah says in the Quran, وَمَا أَتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. And whenever the messenger has given you, take, and what he has forbidden you, refrain from. There is no other way. جہاں پر قرآن و سنت کی بات آ گئی ہے, اللہ رسول کی بات آ گئی ہے, وہاں پہ بالکل فل اسٹاپ ہے, وہاں پہ کوئی کوشچن بنتا نہیں ہے کرنے کا. اور ہم کیوں کریں؟ بیکاز اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ہماری حدود بتا دی ہے ہر اسپیکٹ سے, لائف کی ہر ڈائمینشن سے. آپ کو کبھی کسی پرابلم میں ہوتی ہے, آپ کو اپنی میریجل لائف میں پرابلم ہے, آپ کو اپنی ایجوکیشنس میں پرابلم ہے, آپ کو اپنے کریئر میں پرابلم ہے, آپ کو اپنی پروویژن سے ریلیٹڈ پرابلم ہے, آپ کو فیملی پرابلمس ہیں. دیر از اے سولوشن ٹو ایوری تھنگ. لیکن ہمارا مسئلہ یہ, ہم نے ہر چیز کو بہت ایمبیگوٹی میں ڈال دیا ہے. ہم لوگ سولوشنس کی طرف نہیں جاتے. وٹ وی آر ڈوئنگ از آلویز ٹاکنگ اباؤٹ دا پرابلم. ہم جب تک پرابلم کی بات کرتے رہیں گے, ہم سولوشن تک نہیں پہنچ سکتے. سو ان شاء اللہ تعالیٰ وی ول لرن کہ ہم اس اسپیکٹ میں کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. تو میں کچھ پوائنٹس رکھنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے. A few points for your reflection. At first, you're the best community in the world only because you enjoin good and forbid evil. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے, مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اس سے بڑی بلیسنگ کوئی ہو ہی نہیں سکتی. وٹ اف کسی نان مسلم گھرانے میں پیدا ہو جاتے ہیں, سوچیں ذرا ہماری آخرت کا پھر کیا ہوتا. میں جب یہ سوچتی ہوں, میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیسٹ گھرانہ چوز کیا, بیسٹ مذہب چوز کیا. ہمارے I'm speechless about this. Alhamdulillah. So, okay. So, Allah says in Quran, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Translation: You were the best nation produced as an example for mankind. You enjoin what is right and forbid what is wrong and believe in Allah subhanahu wa ta'ala. If only the people of the scripture had believed, it would have been better for them. Among them are believers, but most of them are definitely disobedient. Al-Qurtubi said, you are the best of people only if you enjoy good and forbid evil. اللہ تعالیٰ نے انجوائے کرنے سے زندگی کو بنائی کی, لیکن اس انجوائمنٹ کو کہ لیں آپ, اللہ تعالیٰ نے بہت ایک اچھا اسکرپٹ کر دیا کہ ہم انجوائے کس طرح سے کرنا ہے. آپ کی زندگی میں بہت سارے اوکیزنس آتے ہیں جن کو ہم نے انجوائے کرنا کے لیے انٹرٹینمنٹ کا نام دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, انٹرٹینمنٹ میں ہم نے بہت سارے اسپیکٹس رکھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے میوزک کو ہی ایک انٹرٹینمنٹ سمجھا ہوا ہے. تو سب سے پہلے ایلیمینیٹ کریں اپنی زندگی سے میوزک کو. میوزک از حرام. اف اٹ از حرام اٹ از حرام. اس کے اسپیکٹس لائف پہ, اس کے افیکٹس لائف پہ بہت برے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو میرا جو آپ کو میسج ہے, فرسٹ میسج, وہ میں آپ سب کو یہی دینا چاہوں گی, slowly and gradually try to cut off from the music. آپ میوزک کو ریسیٹیشن سے سوئچ کر کے دیکھیں, آپ میوزک کو نشیدس کے ساتھ سوئچ کر کے دیکھیں, پھر اپنی زندگی میں برکتیں دیکھیں. یہ تو سیٹنک کہہ لیں آپ ورڈز ہوتے ہیں جو مسمرائز کرتے ہیں ایک انسان کو. ہم پریشان ہوتے ہیں, ہم ڈپریسڈ ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں میوزک جو ہے وہ روح کی غذا. بالکل غلط ہے. قرآن ہے روح کی غذا انسان کی. آپ سنیں تو صحیح, اتنا دل کو سکون ملے گا آپ کو انشاءاللہ.
اوکے نیکسٹ چلتے ہیں جی. تھوڑا سا میں اردو میں بھی ایکسپلین کر دیتی ہوں آپ سب کو. اب میں اپنے فرسٹ اس پہ ہی حدیث پہ چلتے ہیں. مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. یہ قسم آنے والے مضمون کی اہمیت واضح کرتی ہے. جب رسول اللہ کسی چیز کی قسم کھا رہے ہیں, کسی بات کی قسم کھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے وہ بات کریں, اس کی امپورٹنس دیکھیں ہماری زندگی میں کتنی زیادہ ہوگی. ہیو یو ایور نوٹسڈ؟ اور سامنے سے مطالبہ کرتی ہے کہ اسے پوری توجہ سے سنا جائے, اچھی طرح سمجھا جائے اور بلا کم و کاست اس پر عمل کیا جائے. تاکید کے لیے نام اور آخر میں نون مشدد یا نون ثقیلہ ہے, جس کا سارا الفاظ میں یہ ترجمہ بنتا ہے کہ مسلمانوں تمہیں ہر حال میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر بجا لانا ہوگا, ورنہ رب ذوالجلال کی طرف سے عذاب کا قریب ہونا اور دعاؤں کو قبول نہ ہونا اس کا لازمی نتیجہ ہوگا. اللہ اکبر. دعاؤں کا قبول نہ ہونا یہ کتنی بڑی ڈسپریسنگ ہو جائے گی ایک انسان کے لیے. ہماری دعائیں قبول نہ ہوں. ایک ہمارے پاس ایک یہی تو ویپن ہے. اچھا فار می مجھے لگتا ہے آئی ایم ویری ویک بٹ آئی نو وٹ آئی ہیو دا اسٹرانگیسٹ ویپن از اونلی دعا. ایوری مسلم ہیز. آئی نو سب کے بلیفس ہوتے ہیں, سب اپنے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. یو آر دا بیسٹ, ایوری ون آف یو از دا بیسٹ مسلم. سو بٹ I'm just considering this topic just to give the good message to everyone. And آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری کوئی بھی تدبیر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ٹال نہیں سکے گی, اور اس عمل کے بغیر تمہارا رونا دھونا اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا کچھ کام نہیں آئے گا. اللہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ اوکے ورنہ رب ذوالجلال کی طرف سے. اوکے میں نے ایکسپلین کر دیا ہے. ہم نیکسٹ چلتے ہیں. ہم جہاں کہیں بھی ہوں, زندگی کے کسی بھی شعبہ سے منسلک ہوں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی دینی اصلاح سے بخوبی واقف ہے, جس کا مطلب ہے بھلائی اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. ان دونوں کے مجموعہ کو دعوت اللہ کا نام دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. مطلب دعوت کا نام دیا جاتا ہے, دعوت. علماء لغت لکھتے ہیں کہ معروف نفس انسانی کی جانی پہچانی چیز ہے, یعنی خیر اور بھلائی کا حکم بھی کام جب اس کے سامنے آتا ہے تو اسے اپنا ہی کام سمجھتا ہے, اسے دیکھ کر الجھن نہیں ہوتی. جب منکر کہتے ہیں اسی چیز کو جو اوپری ہو, جس سے کوئی جان پہچان نہ ہو, قرآن حدیث کی روح سے ایمان والے اس زمن میں جو فریضہ عائد کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ معروف کا حکم کریں اور منکر سے روکیں. قرآن حکیم کی سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں بھلائی کے حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے امت مسلمہ کے ٹائٹل خطاب کا درجہ دیا گیا ہے, اور اسی بنا پر اسے خیر امت کے لقب سے نوازا گیا. سبحان اللہ. اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 میں فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے, یعنی بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اور آپ اس بات کو شیئر بھی کریں گے تو آپ کا بھی حصہ اس بات میں چل جائے گا. آپ جس تک کوئی بھی اچھی چھوٹی سی بات بتائیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیں گے. آپ کسی کو, آج کل یہ بہت برا سمجھا جاتا ہے, ہم کسی کو برائی کرنے سے روکتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں اپنا آپ دیکھنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے ہماری اپنی اصلاح کرنا چاہیے. لیکن اگر جس سے ہمیں پیار محبت ہوتا ہے, جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں, ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں, ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں, ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں, ہم دیکھیے ایک آپ کا جو مخلص انسان جو ہوگا نا وہ ہمیشہ آپ کو برائی سے روکے گا. جو آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے اس کو کیا کرنا ہے, وہ تو صرف آپ کو دنیا کے اعتبار سے دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. جس سے آپ کو محبت ہوگی, جو آپ کے ساتھ مخلص ہوگا اللہ تعالیٰ کی خاطر, وہ ہمیشہ آپ کو برائی سے روکے گا تاکہ آپ کی آخرت سے بچ جائے. ہمارا الٹیمیٹ گول سب مسلمان کو پتہ ہے کیا آخرت ہے. تو دنیا میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, بٹ وی آر ڈوئنگ ایکچولی. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ہر وقت اللہ کا جو ہے قرآن و حدیث لوگوں تک پہنچائیں. ہم عمل بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امتوں کے لیے یہی فریضہ ادا کرتے رہے. خود رسول رحمت ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جلیلہ کو بیان فرماتے ہوئے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں ارشاد ہے, پھر دیکھیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں مومن مرد اور مومن عورتوں کی صفات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے
اس مضمون کو سورہ توبہ ہی کی آیت نمبر 112 میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے شکوہ الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا فریضہ جو ہر حال میں، ہر حیثیت میں اپنی تکمیل اور تنفیذ کا مطالبہ کرتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 41 تو ہمیں یہاں تک آگاہی بخشتی ہے کہ صحابہ اقتدار بھی اس فریضہ سے بری الزماں نہیں ہے۔ انہیں بھی یاد دلایا گیا ہے کہ یعنی جن لوگوں کو ہم زمین میں اقتدار بخشتے ہیں ان کی اہم ڈیوٹی ہے وہ نماز کو قائم کریں، کرمائیں، زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ دلانے کا اہتمام کریں۔ اسلام کے 5 پلرز ہیں، ٹھیک ہے۔ رمضان کے روزے رکھیں، اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تاکید کریں کہ وہ سب روزے رکھیں، اہتمام کریں گھر میں ہر چیز کا، اور بے شک نماز برائی برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے۔ ان ارشادات کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس فریضہ کی ادائیگی کی بھرپور تلقین فرمائی ہے۔ ان دینوی اور اخروی فوائد و منافع کا ذکر فرمایا ہے جو اہل ایمان کو اس ادائیگی کی صورت یعنی یقینی طور پر حاصل ہوں گے، اور ان نقصانات و مسائل کی بھی وضاحت فرمائی ہے جو اس سے جیت چلانے کی صورت میں ان کا مقدر بنیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت علیہ السلام کا ایک ارشاد اس طرح نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں دین و نقص کا آغاز اس طرح ہوا کہ جب ان میں سے کوئی شخص کسی کو کوئی غلط اور نامناسب کام کرتا ہوا پاتا تو اسے کہتا اللہ سے ڈرو اور یہ کام جو تم کر رہے ہو اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا کہنا میں کسی کو روکنے میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا کہنے کا طریقہ کسی کو ڈیگریڈ کرنا نہیں ہوتا، آپ کا لہجہ اگریسو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، انہوں نے دعویٰ کی ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم کس طرح سے دیا۔ وہ تو دشمنوں کے ساتھ بھی اتنی خوبصورتی سے بات کرتے تھے۔ ہمارے پاس بے شمار واقعے ہیں۔ آپ کسی کو بھی کوئی بات کہتے ہیں، حضرت علی کا قول ہے جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی گویا اس نے اس کو بگاڑ دیا، اور جس نے کسی کو نصیحت اکیلے میں کی گویا اس نے اس کو سنوار دیا۔ تو ہمیشہ کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے، آپ اس کی عزت نفس پر وہ حملہ نہ کریں، آپ بالکل طریقے سے اپنی بات کریں، کسی کو ٹارگٹ نہ کریں، کسی کو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ ہر مسلمان اپنی کوشش کر رہا ہے، کوشش تو کر رہے نا، ہر کوئی اللہ سے قریب ہوتا ہے، میرا ماننا ہے بہت قریب ہوتا ہے، کیا پتہ ہم اتنے قریب نہ ہوں جتنا وہ انسان قریب ہو تعالیٰ کے، لیکن یہ ہے کہ پھر آپ کی قربت آپ کے اخلاق میں، آپ کے پہننے اوڑھنے میں، آپ کے چلنے میں، آپ کے رہنے سہنے کے طریقے میں اس کی جھلک نظر آ جائے تو کیا ہی بات ہے، ثواب کا ثواب ملتا ہے اور ایک زندگی اچھی گزرتی ہے۔ مگر دوسرے دن جب اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں، مگر دوسرے دن جب اسے اسی کام میں مرحمت پاتا تو اسے منع کرنے کی بجائے اس کے ساتھ کھانے پینے اور اس کی مجلس میں بیٹھنے میں کوئی حرج نہ سمجھتا تھا۔ مطلب پیار محبت سے سمجھانا، اگر کسی کو ایک بات کنوے کر دی ہے وہ نہیں مانتا، اس کا ہرگز مطلب نہیں آپ اس سے رابطہ توڑ دیں، اپنے اخلاق سے، اپنے ایکشن سے آپ نے کرنا جو بھی کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جیسا کر دیا، اور اسی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانوں سے ان پر لعنت ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کے انداز میں فرمایا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم تمہیں بھلائی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے، تمہیں ظالم کا ہاتھ روک کر اسے حق کی طرف لانا ہوگا اور اسے حق کا پابند کرنا ہوگا۔ اٹس اے ریلیجیس اپلیکیشن۔ کون مسلمان ہوگا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہ سنا ہو، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ تم میں سے جب کوئی شخص برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روکے، یہ نہیں کر سکتا تو زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو دل سے برا سمجھے، اور بے شک یہ سب سے کم درجہ ہوتا ہے لیکن یہ افضل ہے، ٹھیک ہے، یہ تمام تینوں سٹیجز، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے which I already told you۔ اور آج کی ذیلی مطالعہ حدیث میں تو آپ نے سنا کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے کہ اگر تم نے اس فریضہ کی ادائیگی میں سستی اور غفلت سے کام لیا تو سمجھ لو کہ اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت میں آ چکے ہیں، اب تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی، اللہ اکبر، اس چیز سے تم
مطلب ایک خوف آ رہا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی. ایک انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے تو کہہ لیں قریب ہوتا ہے, اس کی قربت اور اس کی کہہ لیں ہم اللہ سے جو بات کر سکتے ہیں وہ کسی سے نہیں کر سکتے, اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں سمجھ سکتا ہے وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے دیکھ رہا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا, وہ ایون ہم بھی نہیں دیکھ سکتے. اس لیے ہمیشہ ہر وقت خیر کی اور بھلائی کی دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمام مومن مسلمات کے لیے. اوکے, واضح بات یہ ہے کہ گرد و پیش اور ماحول سازگار نہیں ہوگا اگر ہم ان چیزوں کے چلتے ہوئے انشاءاللہ. Let me explain a little bit in English. Okay, enjoining good and forbidding evil is the principal characteristic of a Muslim. A believer in Islam, male and female, should not only possess this character but also mutually cooperate in the promotion of good and the prohibition of evil. There is no gender biases in Islam. اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ہمارا دین بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی جنڈر بائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی اتنے حقوق دیے ہیں اور مرد کو بھی اتنے حقوق دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پورا مکمل دین بنایا ہے. ہمارا اسلام ہمارا دین بہت خوبصورت ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے قرآن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Translation: The believing man and believing women are enemies of one another. They enjoin what is right and forbid what is wrong, and establish prayer, give zakah, obey Allah and His Messenger Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Those Allah have mercy upon them. Indeed, Allah is exalted in might and wise. Okay. Hypocrites, man and woman, do the opposite. They enjoin what is wrong and forbid what is right. Allah says in Quran, Al-Munafiquna wal-Munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil-munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa ya'khuduna aydiyahum nasallallahu fa nasayyahum innal munafiqina humul fasiqun. The hypocrite man and hypocrite women are one of another. They enjoin what is wrong and forbid what is right and close their hands. They have forgotten Allah, so He has forgotten them. ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھول جاتا ہے. اور اگر ہم کوئی نماز روزہ یا کچھ اچھے کام کر رہے ہیں اس میں ہماری کوئی کمال نہیں ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہوتی ہے کہ اگر ہم صحیح راہ پہ تھوڑا سا چل رہے ہیں, تھوڑا سا محنت کر رہے ہیں. Indeed, the hypocrites, it is they who are the defiantly disobedient. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati'hu fa bilisanihi fa in lam yastati'hu fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Whoever amongst you sees an evil, he must change it with his hand, and if he is unable to do so, then with his tongue, and if he is unable to do so, then with his heart, and that is the weakest form of faith. جو کہ میں نے آپ کو اردو میں ہوئی حدیث سے کوٹ کر دی تھی, ٹھیک ہے. In this hadith, the glorious Prophet sallallahu alaihi wasallam has mentioned what should be a Muslim's response to the happening evil in a beautiful way as per your capability. اللہ تعالیٰ نے کیپبلٹیز اپنی بتا دی ہے. ہر انسان کا نا ایمان کا درجہ مختلف ہوتا ہے. کوئی اس درجے پہ ہوتا ہے, کوئی اس پہ ہوتا ہے, کوئی اس پہ ہوتا ہے, لیکن ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی ہمارے دوست کا, باپ کا, اور کسی کا, ایون میرا, ہمارا ایمان کبھی ڈاؤن ہو رہا ہے تو ہمارے جو ساتھ ہمارے کمپینینس ہوتے ہیں, فیملی ہوتی ہے, وہ ہمارا موال ہائی کرتے ہیں, تو ہمیں پھر ایک ہوپ ملتی ہے. تو دس از آر بی سبحان اللہ. سو نمبر 1,
اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوری کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ کیا کریں اپنی کیپیبلٹی کے اکارڈنگ کر لیں. آپ پہ کوئی برڈن نہیں ہے. نمبر 1, if you are capable, then stop evil with your hand. Use your power, influence, status or force to stop bad things from happening. Number 2, if you are incapable of stopping evil with your hand, then at least speak out against it. At least talk about this. At least communicate. So, number 3, even if that is not possible by you, then at least detest it in your heart, telling yourself that such an evil is happening in front of my eyes and I am not able to do anything to stop it. Feeling bad at heart is the weakest form of faith, but at least do feel. Those who do not have this weakest form of faith, that is those who are not at all bothered about the evil happening, do not have faith in the true sense. आपका अगर ये भी अल्लाह ताला की रहमत होती है कि मोमिन मुसलमान की निशानी अगर वो छोटा मोटा भी गुनाह अगर करता है उसका दिल उसको मोहब्बत करता है, उसका ज़रूरी होता है. एवरी मुस्लिम हैज़ अ कॉन्शियस जो उसकी दिल की आवाज़ होती है जो उसे बता रहा है कि क्या सही है क्या गलत है. सो ओके, आई एम सो सॉरी. Now I'm going to conclude our message, our topic, that is Amar bil Ma'ruf wa Nahy Anil Munkar. Some people even today consider the Quranic verses, take care of yourselves, as justification to avoid enjoining what is right and forbidding and what is wrong, saying that Allah has asked us to take care of ourselves, so why do bother others? People are saying this, that oh, you please mind your own business and take care of yourself, but please remember these things. If someone is sincere to you, they will stop you from bad deeds, and they want your akhirah to be beautiful as much as dunya. By narrating this hadith, Abu Bakr Siddiq refuted this interpretation of the ayah and made it clear that it is duty of the ummah and each of its member to make best possible efforts to check the vices prevalent in the society. If you do not carry out your responsibility of Amar bil Ma'ruf wa Nahy Anil Munkar, then your du'as go unanswered. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "By him in whose hand my life is, you either enjoin good and forbid evil, or Allah will certainly soon send His punishment to you. Then you will make supplication and it will not accepted." थोड़ा सा उर्दू में भी इसको कंक्लूड करना चाहूँगी मैं. जहाँ नेकी और मारूफ का प्रचार न हो, बुराई खुले आम हो और हर आदमी आँखें बंद और कान लपेटे निकल जाए, तो सोचे कि ऐसे में कैसी दूँ और कैसी करूँ. ज़रा हमें आज अपने आप से पूछना चाहिए और हमें अपने गिरबान में ही जानना चाहिए, इंसाफ के साथ सोचना चाहिए. इस मुबारक इरशाद और अजीम तमनी की रोशनी में हम कहाँ खड़े हैं? लगता है किसी किरदार में फंसे हुए हैं. बुनियादी वजह यही कि हम अपने फरीज़ा और ड्यूटी से गाफिल हैं. इनफरादी और इज्तिमाई तलबा और अपनी फरीज़ा पर वापसी ही इसी का इलाज है. उम्मत मरहूमा का एक मुक़्तदिर तबका आज से सदियों पहले इस अहम फरीज़े के ज़ाया हो जाने पर अफसोस करता हुआ नज़र आता है. इमाम शफ़ीउद्दीन अन्नवी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू हामिद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जैसे आलिम इमाम लोग फरमाए हैं कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का दीन का अहम तरीन रुकन है. तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम इसीलिए मबूस हुए. अगर इसकी बसात लपेट दी गई तो नबूवत का काम मुअत्तल होकर रह जाएगा. दयानतदारी और इमानतदारी मज़मून हो जाएगी. गुमराही का दौर दोरा होगा और जहालत आम हो जाएगी. दंगा फसाद और खूनरेज़ी डेरे जमा लेंगे. शहरों के शहर उजड़ जाएंगे और बंदगान खुदा हलाकत की खाइयों में गिर जाएंगे. और आखिरत हमारी अल्लाह अकबर आखिरत का क्या होगा? और आखिर एंड इन द लास्ट आखिर में फरमाते हैं कि अफसोस जिसका हमें खौफ था वो वाक़ई हो चुका. To all my listeners,
مجھے حدیث پاک کی روشنی میں اپنی زندگی کا نقشہ بدلیں اور معروف کو پھیلائیں، منکر سے اپنے آپ کو، اہل عیال اور دوست احباب کو دور رکھیں۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے اذان بلال اور حل نبی۔ May Allah subhanahu wa ta'ala help us to fulfill our role and responsibilities. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan for watching this, and please share this so that it can be sadaqah jariyah for me, for my parents, and for you as well. May Allah subhanahu wa ta'ala show the right and goodness and righteousness. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and your family. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.